اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین کی انسان کے ساتھ متعلق بہت ساری نعمتیں ہیں۔ انہی میں سے ایک نعمت جسم کے اعضاء بھی ہیں کہ یہ اعضاء اللہ رب العالمین کی اطاعت کروانے کے لیے معاون و مددگار، اور اسی طرح یہ اعضاء اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرانے کے بھی سبب بنتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعضاء جسمانی کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کی حفاظت اپنی آخرت کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، دل، 2 آنکھ، کان، اسی طرح زبان۔ ان اعضاء کے متعلق آپ فرماتے ہیں ان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے، اور ان سب کا سردار دل ہے، اور دل کے بگڑنے کی وجہ سے سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور دل تک پہنچنے کے راستوں میں سے ایک راستہ یہ کان بھی ہے، لہذا کان کی حفاظت دین و دنیا کی بھلائی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اعضاء جسمانی کا سردار دل، اس کان کے ذریعے اس دل تک باتیں پہنچتی، اور اگر وہ بات غلط ہو تو دل میں برے وسوسے اور خیالات بد پیدا ہونے لگتے، اور انسان کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ جو گفتگو انسان کے دل تک پہنچتی ہے اس کی خاصیت ایسی ہے جیسے پیٹ میں طعام یعنی کھانا، اور سب جانتے ہیں کہ بعض کھانے فائدہ مند ہوتے ہیں، جسم کی غذا بنتے ہیں، بعض نقصان پہنچاتے، بیمار کرتے، بلکہ زہر کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ کھاتے ہیں فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے، اور کھاتے ہیں تو کبھی جان لیوا بھی وہ کھانا ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گفتگو کی بھی ایسی مثال ہے کہ بعض اوقات جو گفتگو سنی جاتی ہے وہ ایمان تازہ کر دیتی ہے، اور بعض اوقات ایمان کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ کھانے میں پائے جانے والے زہریلے مادے نیند یا دوا وغیرہ کے ذریعے زائل ہو جاتے ہیں، یعنی اگر کسی نے غلط کھانا کھا لیا، اب اس کے بعد عام طور پر بیمار شخص زیادہ سوتا ہے، یہ سونا اس کے لیے بعض صورتوں میں تقویت کا، قوت کا سبب بنتا ہے، یعنی انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، سوتا ہے، اٹھ جاتا ہے تو تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، چاقو چوبند ہو جاتا ہے، تو سونے سے بھی انسان کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ تو اب جو عجیب و غریب مادے اس زہریلے کھانے کی وجہ سے جسم میں جمع ہو جاتے ہیں، جب انسان سوئے یا دوا کھائے تو یہ زائل ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات کان پر پڑنے والی غلط باتیں اس طرح دل میں جم جاتی ہیں کہ پھر وہ زائل نہیں ہوتی۔ نقصان دہ طعام بندے کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، جبکہ نقصان دہ کلام بندے کو جہنم کے کسی غار میں جھونک سکتا ہے۔
کان مختلف قسم کے نقصان دہ گفتگو سنتی ہے. بعض اوقات یہ ایمان ضائع کرنے کا سبب بھی بن جاتی ہے. یعنی وہ کفریہ کلمات سنتا ہے یا کفریہ گانے سنتا ہے یا مذاق میں کفریہ جملے سنتا ہے اور ان پر راضی رہتا ہے تو اب خود کفر میں جا پڑتا ہے. یا کسی گمراہ کی گمراہ کن باتیں سنتا ہے تو گمراہی میں جا پڑتا ہے. ورنہ جان بوجھ کر ایسی باتیں سننے کی وجہ سے گناہگار ضرور ہوتا ہے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 692 صفحات پر مشتمل کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، جو کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف اور حساس ترین، آپ کی زندگی کی حساس ترین تصنیف ہے. بعض علماء اہل سنت کے تاثرات اس کے متعلق سنیں تو آپ نے فرمایا یہ کتاب ایسی ہے کہ علماء کے لیے بھی مفید تر ہے. اور اردو میں بلکہ ایک عالم صاحب کا کہنا تھا کہ شاید کسی زبان میں بھی ایسی کفریہ کلمات کے بارے میں لکھی جانے والی کتاب نہ ہوگی جس میں اس طرح کفریہ کلمات وغیرہ کو جمع کیا گیا. اور امیر اہل سنت خود فرماتے ہیں میری زندگی کی حساس ترین تصنیف ہے، جس نے نہ پڑھی ہو، یعنی مبالغتاً کہتے سانس بعد میں لے اور اس کتاب کو ضرور پڑھ لے. اس کے صفحہ نمبر 512 پر مرقوم ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے قطعی کفر پر مبنی ایک بھی شعر جس نے دلچسپی کے ساتھ پڑھا، سنا، گایا، وہ کفر میں جا پڑا اور اسلام سے خارج ہو کر کافر و مرتد ہو گیا. اس کے تمام نیک اعمال اکارت ہو گئے، یعنی پچھلی ساری نمازیں، روزے، حج وغیرہ تمام نیکیاں ضائع ہو گئی. شادی شدہ تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا. اگر کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی ختم ہو گئی. اس پر فرض ہے کہ اس شعر میں جو کفر ہے اس سے فوراً توبہ کرے اور کلمہ پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان ہو. مرید ہونا چاہے تو اب نئے سرے سے کسی بھی جامع شرعی پیر کا مرید ہو. اگر سابقہ بیوی کو رکھنا چاہے تو دوبارہ نئے مہر کے ساتھ اس سے نکاح کرے. جس کو یہ شک ہو کہ آیا میں نے اس طرح کا شعر دلچسپی کے ساتھ گایا، سنا یا پڑھا یا نہیں، مجھے تو بس یوں ہی فلمی گانے سننے اور گنگنانے کی عادت ہے، تو ایسا شخص بھی احتیاطاً توبہ کر کر نئے سرے سے مسلمان ہو جائے، نیز تجدید بیعت اور تجدید نکاح کرے کہ اس میں دونوں جہان کی بھلائی ہے. گانوں میں کہے جانے والے بعض کفریہ اشعار کی معلومات حاصل کرنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیان کا تحریری گلدستہ گانوں کے 35 کفریہ اشعار دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ 500 تا 502 پر ہے. یہ ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے. یعنی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بعض اشعار، بعض باتیں ایسی ہیں کہ بندے نے کہیں نہیں ہیں، صرف دلچسپی کے ساتھ سنی ہے اور اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. ایسے گانے سننے والے، ایسے گانے گنگنانے والوں کو غور کرنا چاہیے. گانا گانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ان گانوں کی نحوست کی وجہ سے ایمان برباد نہ ہو جائے. تو اس میں وہ افراد بھی، وہ بڑے بوڑھے افراد بھی، وہ مذہبی وضاحت رکھنے والے افراد بھی، وہ نمازیں پڑھنے والے افراد بھی، وہ داڑھی والے افراد بھی، وہ کرتا شلوار پہننے والے افراد بھی متوجہ ہوں، جو یہ کہہ کر آرام سے دلچسپی سے بیٹھے رہتے ہیں کہ گانا لگا ہوا ہے، ہم گا نہیں رہے، صرف کان پر آواز پڑ رہی ہے. ان کو بھی خوف کرنا چاہیے اور کانوں کا قفل مدینہ لگانا چاہیے اور اس جگہ سے ہٹ کر چلے جانا چاہیے. کہیں خدا نہ خواستہ کوئی کفریہ شعر دلچسپی سے سنا تو ایمان ہی برباد ہو گیا. تو ایسی چیزیں سننے کی بھی بہت بڑی نحوست ہے اور انسان کو اپنے کان کی حفاظت کرنی چاہیے.
اگر وہ اپنے دل کو وسوسوں سے بچانا چاہتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اور ہر مسلمان کی یہ خواہش یقیناً ہونی چاہیے کہ میرا ایمان کہیں ضائع نہ ہو جائے، مجھے اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو اسے اپنے کان کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اسی ماحول